بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ایک معتبر نام محترم محمود احمد صاحب کے ساتھ۔ محمود احمد صاحب نے کئی NGOs کو قائم کیا اور پھر کامیابی سے ان کو چلایا۔ اسی نسبت سے انہیں بابا NGOs بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دیا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز آپ کے ذاتی تعارف سے کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی تعلیم، اپنے کام اور اپنا جو ویژن ہے اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو جو ہے نا ڈیٹیل اور تفصیلات بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آزاد کشمیر میں ضلع مظفر آباد سے آگے ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور ہمارے دیہات میں کوئی اسکول نہیں تھا۔ میرے والد صاحب نے بھی بہت دور جا کے دوسرے ضلع سے پڑھا تھا، وہاں پہ رہ کے تو وہ ہمارے گاؤں میں کوئی 3 لوگوں نے ان سے پہلی نسل میں میٹرک کیا ہوا تھا، وہ گورنمنٹ ملازم ہو گئے۔ تو جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے تو جہاں جہاں ان کی ملازمت ہوتی تھی امی ہمیں وہاں بھیج دیتی تھی۔ تو اس طرح میں نے میٹرک تک، درمیان میں کچھ مدت کے لیے کراچی بھی اپنی پھوپھی کے ساتھ پڑھنے کے لیے 6ٹھی کلاس میں گیا، تو میٹرک تک میں نے 10 اسکول تبدیل کیے تھے۔ تو میٹرک میں نے 1974 میں کیا، اور میٹرک کر کے میں کراچی چلا گیا۔ اس زمانے میں لوگ کراچی میں دن کو محنت مزدوری کرتے تھے اور شام کے کالجز میں پڑھتے تھے، تو اسی طرح وہاں پر میں نے بھی اپنی پڑھائی شروع کی، اور پھر ساتھ ساتھ میں کچھ اپنے کاروبار روزگار کے لیے بھی محنت کرتا رہا، محنت مزدوری بھی کرتا رہا۔ کراچی میں نے اپنی تعلیم کے بعد PIA کو جوائن کیا، اور 11 سال میں نے PIA کے مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جاب کی، اور اسی دوران میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کوئی سوسائٹی کے لیے کام کرنا چاہیے، زندگی کے امپیکٹ کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے PIA کے ساتھ ہی اپنا چھوٹا سا ایک کام شروع کیا، اور جب وہ اس پوزیشن میں ہو گیا پرنٹنگ کا کہ میرا کچن اس سے چل سکے، تو وہ میں نے اپنی PIA کی نوکری 1990 میں چھوڑ دی، اور پھر 1994 میں نے وہ کاروبار جو چھوٹا سا تھا وہ اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کیا، اور گھر اپنے بیگم کے حوالے کیا، اور میں نے اپنے آپ کو تعلیم کے لیے کام کرنے کے لیے وقف کیا۔ میری سوچ یہی تھی، جب میں نے فیصلہ کیا کہ سوسائٹی کے لیے کوئی کام کرنا ہے، تو اس وقت ہم نے آپس میں چند دوستوں نے مشاورت کی کہ کیا کام کرنا چاہیے۔ تو ہم نے دیکھا کہ سارے مسائل تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہماری غربت بھی، ہماری صحت بھی، ہماری معاشی استحکام بھی، ہر چیز جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے تعلیم میں کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور 1994 میں ریڈ فاؤنڈیشن کا ایک چھوٹا سا آغاز ایک دیہات سے ہوا، اور ریڈ فاؤنڈیشن ایک استاد 25 بچوں اور 25,000 روپے سے 1994 میں ضلع باغ کے ایک دیہات سے ہم نے پہلا اسکول شروع کیا، اور اس وقت ہمارے پیش نظر یہی تھا کہ ہم دیہاتوں کے اندر ذرا اچھی اور معیاری تعلیم کو عام آدمی کے لیے افورڈیبل تعلیم جو ہے اس کا آغاز کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکت دی۔ میں نے شروع سے ہی اپنی 2 ویلیوز بنائی تھیں، اور آج تک میں ان ویلیوز پہ قائم ہوں۔ ایک ویلیو یہ تھی کہ میں اس کام کے ساتھ کوئی اپنا مالی فائدہ وابستہ نہیں رکھوں گا، اور دوسرا یہ کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ تو میری جو بھی کام ہے اس میں میرے چھوٹے بھائی کا بڑا جو کنٹریبیوشن ہے، میری اہلیہ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے میری سپورٹ کی، جس کی وجہ سے میں اس پوزیشن میں ہو گیا کہ میں اپنی ساری توجہ اس ادارے پہ مرکوز رکھ سکوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ریڈ فاؤنڈیشن کے اندر بڑی برکت پیدا کی، اور اس وقت اس کے 400 ادارے ہیں، اور ان میں 400 اداروں میں 1,18,000 بچے پڑھتے ہیں، اور اس وقت اس میں کوئی 13,000 کے لگ بھگ آرفن ایک وقت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فارغ ہو کر جو جانے والے بچوں کو ملا کے یہ ٹوٹل 27-28,000 تک تعداد جا چکی ہے۔ تو بچے جو ہے الحمدللہ ریڈ نے ایک دیہاتوں میں ایک اچھا تعلیمی معیار دینے کی کوشش کی۔
بہت شکریہ سر، آپ نے بریفلی اپنا اور ریڈ فاؤنڈیشن کا انٹروڈکشن کروایا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ ریڈ فاؤنڈیشن نے دیہاتوں کے اندر، جیسے آپ نے منشن بھی کیا، ایک بہت بڑا یعنی معیاری تعلیم کا کام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یتیموں کی پرورش کا، ان کو آگے بڑھانے کا ایک کام کیا ہے۔ تو یہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، یہ کوئی 25-30 کا قصہ ہے، 25-30 سال کا یہ قصہ ہے۔ تو اس پورے کام کو آرگنائز کرنے میں، پورے کام کو آگے بڑھانے میں آپ کو مشکلات تو آئی ہوں گی۔ ان مشکلات کو آپ نے کیسے جو ہے نا وہ نبرد آزما ہوئے ان مشکلات کے ساتھ، اور کس طرح سے آپ نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس کام کو آگے بڑھایا؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی اگر منشن کر دیں کہ اس وقت ریڈ فاؤنڈیشن کے اپنے تعلیمی ادارے کتنے ہیں، اور کس طرح سے آپ لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں کہ وہ اس کام میں کنٹریبیوشن کریں؟ ریڈ فاؤنڈیشن کے اس وقت تعلیمی ادارے 400 ہو چکے ہیں، جن میں کالجز بھی ہیں، ہائی سکولز بھی ہیں، مڈل سکول اور پرائمری سکول ہیں۔ اور یہ زیادہ تر ریڈ فاؤنڈیشن کا کام تو آزاد کشمیر کے ہی اضلاع میں پھیلا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر سے باہر بھی اب ریڈ فاؤنڈیشن نے اپنا کام جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جو وسائل بھی پیدا کرتا ہے۔ انسان کا عزم بڑا بنیادی چیز ہے۔ شروع سے ہی ہمارے ذہن میں ایک بڑا ویژن تھا۔ ابھی ریڈ فاؤنڈیشن کا نام بھی نہیں رکھا گیا تھا، اور ابھی جو ہے پہلا سکول اور پہلے 25,000 روپے بھی نہیں جمع ہوئے تھے۔ تو اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ ہم نے ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جس میں کم از کم 1 لاکھ بچے پڑھتے ہوں گے اور 5,000 اساتذہ کام کرتے ہوں گے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے بچوں کی تعداد بھی 1,18,000 ہے، اور اساتذہ کی تعداد بھی 6,000 سے اب تجاوز کر چکی ہے۔ ٹوٹل جو باقی سٹاف وغیرہ کو ملا کے 7,000 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ریڈ فاؤنڈیشن میں کام کرتے ہیں۔ مشکلات ہر مرحلے میں آتی رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حل بھی کرتا رہا ہے۔ ہمارا کام تھا اپنی نیت پہ پیرا دینا، اپنے اخلاص کو جو ہے اس کو اور اپنی سمت کو صحیح رکھنا۔ تو ہم نے اپنی سی کوشش محنت کرنا، ایک ٹیم ہم نے ڈیولپ کرنے میں بڑا وقت لگا، اور ایک ٹیم ہمیں ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے میسر آ گئی جس نے کمٹمنٹ کے ساتھ اس کام کو کیا۔ اور بہت سارے لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ کے بھی اس کام کے اندر آئے، اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے اندر صرف کیں۔ ایسے بھی ہمارے پرنسپلز ہیں کہ جن کو 1994-95 میں ہم نے مختلف معازوں پہ بٹھایا تھا، آج بھی وہ اس معاذ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پوری ایک ٹیم کی کمٹمنٹ کی وجہ سے جو ہمارے بورڈ کے اندر لوگ تھے ان میں بھی بہت ہی ایک کمٹمنٹ والے لوگ تھے، اور ان سب نے بھی اپنی اپنی حصے کا کام اس میں کیا۔ تو اس طرح سے یہ ساری اجتماعی کوشش کے ساتھ جو ہے یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور یہ پوری ایک ٹیم کا کام ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک برکت دی ہے۔ ریڈ فاؤنڈیشن کا اس وقت جو نیٹ ورک یہاں پر بھی موجود ہے، پاکستان میں بھی، کراچی میں بھی حال ہی میں ریڈ فاؤنڈیشن نے اپنا آفس وغیرہ قائم کیا ہے۔ اسلام آباد میں ریڈ فاؤنڈیشن کا اپنا آفس موجود ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں بھی ریڈ فاؤنڈیشن ایک رجسٹرڈ چیریٹی کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ اور حال ہی میں ریڈ فاؤنڈیشن نے اپنا جو فنڈ ریزنگ کا نیٹ ورک ہے اس کو امریکہ اور کینیڈا تک بھی اس کی وسعت کر دی ہے۔ تو ہماری ویب سائٹ موجود ہیں، ہماری اس کے اوپر سارے پروڈکٹ موجود ہیں، جو آدمی بھی کوئی تعاون کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ ایک ہمارا یتامہ کی کفالت کا پروگرام ہے، اور یتامہ کی کفالت میں ایک یتیم کی کفالت کا ایک پیکج ہے، تو اس کے ذریعے سے آپ ایک یتیم کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس کی ساری آپ تعلیمی کفالت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی فرد اگر اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یا اپنے صدقہ جاریہ کے لیے اسکول کی تعمیر کرنا چاہے تو وہ اسکول کی تعمیر کر سکتا ہے۔ ہمارا اپنا کنسٹرکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور 130 سے زیادہ ہم نے اپنی بلڈنگز خود بنائی ہیں۔ ایک وقت میں ہم 18-20 بلڈنگز بھی بنانے کی ہماری صلاحیت ہے۔ تو اس میدان میں کوئی تعاون کرنا چاہے تو اس کے اندر تعاون کر سکتا ہے، یا جنرل ڈونیشن کوئی دینا چاہے کسی بھی کام کے لیے تو وہ کر سکتا ہے۔ اور بھی ہمارے ایسے پروگرام ہیں جن کے اندر لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جو سیزنل ہمارے کچھ پروگرام آتے ہیں اس کے اندر بھی لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو ریڈ کے ویب سائٹ پہ
اس کی ساری تفصیلات جو ہے موجود ہیں، تو لوگ ویب سائٹ پہ بھی جا کے جو ہے وہ ڈونیشن دے سکتے ہیں، اس کا بھی پورا ڈونیشن کا نظام موجود ہے، یا ہمارے آفیسز کے ذریعے سے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے محمود احمد صاحب جو ہمیں ریڈ فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہمارے سامنے تفصیلات بیان کر رہے تھے۔ ریڈ فاؤنڈیشن آزاد کشمیر میں رورل ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ حالیہ ایگزامز میں بھی اور اس سے پہلے بھی میٹرک اور ایف ایس سی کے امتحان میں نمایاں پوزیشن ریڈ فاؤنڈیشن کے بچوں نے لی ہے، اور یہ سفر جاری اور ساری ہے۔ جیسے محمد صاحب نے بتایا کہ مختلف پروڈکٹس ہیں، آپ اس میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، آپ کسی وقت بھی کسی اسکول کو وزٹ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ہیڈ آفس میں آ سکتے ہیں اور چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ریڈ فاؤنڈیشن کے پیچھے جو بات میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اخلاص کی، ایک درد کی اور ایک کمٹمنٹ کی ایک سٹوری ہے، کہ جس نے ایک بچہ، ایک اسکول اور ایک ٹیچر سے بڑھ کر آج 400 اسکولز اور 6000 سے زائد اساتذہ اور 1 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس اس وقت زیر تعلیم ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم سب کو مل کے معاشرے کے سدھار کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جیسا کہ گفتگو میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے، تو ہمیں سب کو بڑھ کے ایجوکیشن کے حوالے سے ریڈ فاؤنڈیشن کی معاونت کرنی چاہیے، اور ایک بات کہ ہر فرد کو کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آل فار ایجوکیشن، جو فرد کسی بھی مقام پہ ہے، جیسے بھی وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے اسے کرنا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ آپ اگر ویڈیو پہ نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے سوشل نیٹ ورکس میں ضرور شیئر کیجئے، تاکہ ایجوکیشن کا یہ کام اور اس کا جو ذکر کار ہے یہ سب تک پہنچ سکے۔ آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ۔ اللہ حافظ۔